الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الدر من ورمی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کے دین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی کہ ہم نے تو نمازیں بھی نہ پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرماتے اور آپ کے مبارک پاؤں کے اندر ورم آ جاتا۔ وشد من صغب احشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الندم۔ اللہ فرمایا کہ حضور نے اس دین کی خاطر اپنے اس مبارک جسم پر جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ۔ فرمانے میں نہ کوئی ریشم ویکھیا ہے جا نرم، نہ کوئی کائنات دی اور شے جیڑی حضور دی مبارک ہاتھ نالوں نرم ہوئے۔ امام بوصیری فرمانے او محبوب جنہ دین دی خاطر اس نازک اور پاکیزہ معطر مقدس جسم پر حضور نے پتھر باندھے۔ وشد من صغب احشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف اللدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون ہمارے گھر آئیں تو حضور کا بستر دیکھا، بظاہر جو نہایت ہی کھردرا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ اس کے اندر روئی نہیں تھی، تو وہ پریشان ہو گئی، کہا کہ حضور اس پر آرام فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی اس حدیث نے نقل کی تھا۔ وہ کہتے ہیں گھر گئیاں تے انہاں وہ بستر لے آئیاں جہدے وچ روئی بھری ہوئی سی، آپ میں کہندیاں میں بچھا دیتا تو حضور گھر تشریف لے آئے تو حضور نے بستر دیکھے، فرمایا کی مسئلہ ہے؟ تو ام المومنین عرض کی تھی حضور انج ہویا واقعہ، فرمایا ان کو واپس بھجوا دو، اگر میں چاہوں نا تو یہ رب العالمین پہاڑ جو ہیں یہ سونے اور چاندی بنا کر میرے پیچھے چلا دے۔ ردی ہا ردا ہاں جی ردی ہاں اے مطلب ہے اس حدیث کا، فرمایا ان کو واپس بھجوا دے۔ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی شان یہ ہے، اسی لوگوں دیا چیزاں ویکھ کے تو کہنے ہیں منگت بن کھڑونے ہیں، لوگوں کو منگتے ہیں، یہ تو خود آئی ہوئی چیز حضور واپس بھجوا دیتی جنہاں دا اسی کلمہ پڑھا، لیکن اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے۔
اندروں بندہ بھوکا ہوئے تو بندہ کی کر سکنا. میں ہمیشہ اس گل تے پریشان ہونا. سکھ بھی روٹی کھاندے، ہندو بھی کھاندے، عیسائی بھی کھاندے، یہودی بھی کھاندے، بت مت بھی کھاندے. انہاں مذہب ویچ کے کدی روٹی جو گندا مندہ انہاں دا ہے ویچ کے کدی روٹی نہیں کھادی. ایک مسلمان ہے جڑا باہر جان دی خاطر مرزائیت دے فارم پر کر کے باہر جاندا، دین اپنا دین ویچ دینا، مرزائی بن جاتا. ہاں جی، ایک واقعہ ایک مسلمان ایسا ہے جہاں ڈھڈ اتنا وڈا ہے جہاں اج تک پر نہیں ہویا. میں تو حیران ہاں کہ اس قوم دا کی بنے گا اور کی کرن گے. حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب وہ ایسے کرتا ہے، کہتا ہے موبائل بھی گیا، بٹوا بھی گیا، تو اس وقت اس کی آہ جو کہاں تک چلی جاتی ہے. مومن تو وہ ہے. حضرت شرحبیل جب اسکندریہ فتح ہوا نا تو حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے تھے رات. تو وہ اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ پیسوں کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی، سونے چاندی کو، ہیرے جواہرات. اس نے خچر کے اوپر سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لاد دیے. رات کے وقت صحابہ کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا. جب صبح صادق ہو رہی تھی نا تو وہ خچر صحابہ کے لشکر میں پہنچ گئی. اس وقت تنہا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے تھے اسلامی لشکر کا. تو آپ سونے اور چاندی کو دیکھ کر آگے نہیں ہیں جو اچھل کے چھال نہیں ماری بھائی صحابہ تے ستے ہوئے چلو جو لبدا ہے لب دو. آپ نے سونے اور چاندی پر لادے ہوئے خچر کو دیکھ کر فرمایا کہ دشمن خدا و رسول ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہماری آنکھوں میں تو حضور نے مٹی اور سونا برابر کر دیا. تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. اپنے آپ نو بدلو اور حضور دے دین نال کھڑے ہو. حضرت عدی بن حاتم کہندے نے میں وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. حاتم تائی دے پتر نے انہوں نے کہا میں وعدہ کیتا سی بالکل اپنے میں غلام تیار کیتے ہوئے سن گھوڑے کہ حضور دل ادھر جھنڈے نظر آون نہ صحابہ دے تو میں دسنا میں نس جاواں گا ملک شام، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. صحابہ جدوں سے علاقے گئے تو عدی بن حاتم شام نس گئے. عدی بن حاتم دی بہن حاتم تائی دی دھی قید ہو گئی، حضور دے دربار وچ آئی، ننگے سر آئی. جدوں رسول اللہ نے انہوں پوچھا فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں حاتم تائی دی دھی ہاں. تے ننگے سر سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھیا نا ننگے سر تے اقبال نے پھر اس حدیث دا ترجمہ کیتا. کہنے لگا دخ ترک را چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا جدوں حضور نے ننگے سر ویکھیا نا حاتم تائی دی دھی نوں تے آپ نے جو مبارک چادر تھی نا مزمل وہ حضور نے اتار کر اس کے سر کے اوپر کر دی. اب وہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مجھے ایک بندے نے کلپ سنایا، ایک لڑکی ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے مجھے اب مسلمان ہونے کے لیے دوپٹہ کرنا پڑے گا. میں آکھو جلی یہ نہیں بات مسلمان ہونے کے لیے، مسلمانوں کی بیٹیاں کرتے ہی دوپٹہ ہے. ہاں جی، تو انہوں انگریز نے کی پڑھا دیتا، تسی اسلام دے قرآن دے خلاف بولنا شروع ہو گئی ہو، اتنی بے باک ہو گئی ہو. اقبال کا نا بھیل ہے دخترک ای دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبت کافری ہا. یہ تو اقبال گل کی تھی، میں کرنے تو کہنے جی یہ کیا بات کر دی آپ نے. اقبال کہندا مسلمانوں دیاں دھیاں مٹک مٹک کے سروں لا کے نہیں چل دیاں. اقبال کہندا بہل ہے باز آ جا، بہل ہے دخترک ای دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبت کافری ہا. اقبال کہندا مسلمانوں دی دھی ایک کافری مسلمانوں نہیں جچدی تو کر رہی. یہ پوری اگے گل ہے میں پڑھ دیتا تو پھر لوگ پریشان ہو جانے. کئی اقبال نے، میں تو ویسے بیان کرن واسطے کر رہا. ہاں جی، میں تو صرف بیان کرنا، اقبال بھی انہوں ہضم نہیں ہوندا اس واسطے کہ اقبال جڑی گل کر گیا ہو تو پھر قیامت تک انہیں لوستے ہی رہنا نا. ہاں اقبال جو کچھ انہوں بے نقاب کر گیا نا کفر نو تے کفر دیا یاراں نو، توبہ 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 توبہ. اقبال کہندا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماوی رانا از چنگیزی افرنگ، او معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. کہندا بہت سو چکا مسلح اٹھوئے، بہت سو چکا اٹھوئے اٹھوئے. میں ویکھ کے آیا فرنگی چنگیز خان نال بھی وڈے ظالمن، انہاں بڑے بڑے ظلم پائے.
اے مودی نو کنے کھڑا کیتے ہویا؟ فرنگیاں کیتے ہویا کہ تو کشمیر تے قبضہ کر لے، اسی افغانستان لے تاڑ دیتا، اسی شام لے تاڑ دیتا، اسی عراق لے تاڑ دیتا، تو کشمیر نو نپ لے۔ مودی تے ٹرمپ نے آپس جڑا ہاتھ ہنج پا کے وہ ایک حال دا چکر لایا سی، میں اس دن ہی منڈے نو کہہ دیتا سی، میں کہے سارے ایک ہو گئے، ویسے کافر کفر سارا ہی ایک ہوندا، لیکن انہیں ہاتھ چ ہاتھ پا کے دسیا کہ تو جا کے کشمیر نو نپ لے، اسی پاکستان نو نہیں بولن دیا۔ ہاں ادھر یہ کہتے ہیں جو یہاں سے جائے گا اور جہاد کرنے کے لیے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے، اور جناب وہ کشمیریوں کا دشمن ہے۔ یہ میں نے اس دن ہی لڑکوں کو بتا دیا تھا، میں نے کہا ان دونوں کا ہاتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا، انہوں نے جناب اعلان کر دیا کہ ہم سارے متحد ہیں، کشمیر کے بارے میں تم نے بات نہیں کہا۔ بات وہی ہوئی جنہاں کشمیر دی مدد نہ کی تھی، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کی تھی، سب کچھ ہوندیاں پلے، جنہاں کشمیر دی، وہ تو ایک منڈا 17 سالہ جوان محمد بن قاسم میں خط سن کے آ گیا، کیوں جی وہ بیڑے سمندر پا کے تے جناب سندھ دے ساحل ہوتے آ گیا۔ کڑی نے اتنا ہی لکھیا سی کہ راجہ دار نے میرے ہوتے ہاتھ چکیا، اے خط پڑھ کے محمد بن قاسم آ گیا تے سندھ دے ساحل تے اتر کے کہنے لگا، اور گھنٹا کدھر گیا بھائی، اور راجہ دار لے آؤ نو میرے کو۔ پوری سندھ دی زمین ہلا دیتی، ہلاندے ملتان تک آ گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور شہادت یہ غداری نہیں ہے، مومن کا تو مقصد ہی شہادت ہے، مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، اور خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ جو حضور کا اپنا فرمان ہے جی، اقتلو ثم احیا، اقتلو ثم احیا، 3 باری تو حضور نے فرمایا۔ میں قوم دے سامنے کی بیان کریے جڑے ضرب اور حرب تو بیگانہ ہے، انہوں نے انگریزاں نے ضرب اور حرب تو اتنا بیگانہ کر دیتا کہ نہ لیندے جاؤ۔ میں تقریر کر رہا ہوں تے ٹنگاں لوگوں دی انجی کم دی، مولانا ان لڑاؤں، حضور نے خود فرمایا، مولانا میری تو زبان جلتی ہے نا، حضور نے فرمایا میں خود اللہ کے راستے میں دنیا سے تشریف لے جاؤں، اور پھر میں دوبارہ دنیا میں تشریف لاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں۔ میں تو بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں انہاں گلاں دا، تے ضرب حرب تو بیگانہ، ہر ویلے ٹنگاں کمی رہے جی لڑائی چھیڑ دے، میں کہا چھیڑے کیوں نہ چھیڑے۔ جب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، تو قرآن کی نص ہے یقتلون یقتلون، اسی ماریے تامی اسی جت گئے، مر جائیے تامی جت گئے۔ یہ نماز اکثر پڑھ دیں دیں یہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تانوں کی ہویا تسی کیوں نہیں لڑدے؟ ہاں جی رب فرماندا اپنے قرآن ہے، اور تانوں کی ہویا تسی کیوں نہیں لڑدے؟ جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، سب کچھ ہوندیاں پلے، سب کچھ سانو اللہ نے دیتا ہے۔ ساڑھے کو جناب بہترین دنیا دی فوج، ساڑھے تے ایم عالم 1 منٹ 5 جہاز انڈیا دے سٹے سن، اج تک انڈیا نو در دے۔ انہوں نے کہا کیویں سٹے؟ چونڈا وچ ساڑی فوج دے جواناں نے ٹینکا تھلے سر دے دیتے، پورا برگیڈ اڑا کے انہاں دا رکھ دیتا۔ ایتھے میجر امیر افضل پاکستان کتاب وچ لکھیا، وہ کہنے لگا ایتھے BRB نہر ہوتے 65 دی جنگ وچ اسی کھڑے تے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہ رہی، انہاں دا پورا ٹینکاں دا جناب گروپ آ رہا، انہاں دے کول اتنا وڈا اسلحہ تے انہاں سب کچھ ہے سی، کہندا ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی، لیکن اسی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال 3 گھنٹے انڈین نو روکی رکھیا کہندا جدوں آندے سن حملہ کرنا سی کہندا نعرے تکبیر، کہندا نعرہ حیدری مارو ہے نعرہ حیدری، کہندا لو جی جناب ہو گیا، جناب ہو گیا، اور نسے انہاں کہا کی بن گیا۔
یار وہ تواڈے کول سب کچھ موجود ہے، ساڈی گل مان لو، تساں ایک نہ ایک دن تانوں جانا پینا ہے سری نگر، ہاں ایک اس تو بغیر چارہ نہیں، ایک دن تانوں جانا پینا ہے سری نگر، بہتر ہے جلدی چلے جاؤ، ساڈا ایک بڑا مومنانہ مشورہ ہے تانوں، ہاں اے چھڈو پرے ایویں ماردا، اس نوں کی پتہ ہے بیچارے نوں، کرکٹ کھیڈن والے بندے نوں کی پتہ ہے کی کام کرنا ہے، ہاں تلوار تے وہی چلا سکنا نا جنہیں زندگی انج گھمائی ہوئے تلوار، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے، سانو الحمدللہ نہراں ساڈے کول، دریا ساڈے کول، انڈیا نال ساڈی جنگ ہونی اج ہوے یا کل ہو، انہیں جڑا دریاواں دا پانی روکیا، اے بندہ راوی دریا جائے پتہ لگنا اتنے نالا چل رہا، دریائے جہلم میں پڑھدا رہا، پورا دریائے جہلم وگدا ہوندا سی، میں اتنے پڑھدا رہا 1974 وچ، وہ پرانا پل جڑا اسی اتنے آ کے کھڑے ہو کے دریا دا نظارہ کردے سی، پرانا پل اور رتا نہیں جڑا رتا اتلے پاسے جڑا ایک میل پورا لمبا ہے، اس دریائے جہلم ادھا دریا جڑا وہ جنگل بن گیا پانی نہ ہون دی وجہ، اسی ایک دن نہ ایک دن لڑنا ہے انڈیا نال، ہاں ہندو دی جڑی نا کفر کلی نو نپڑا ہے جی، ہاں ہندو دی کفر کلی نو اسی نپڑا ہے، انشاءاللہ یہ ہونا ہے، یہ سدا نہیں رہنا، یہ کام سدا نہیں رہنا، مومن ہے، ایمان ہے، ایمان دی حرارت ایک دن آنی ہر کسی نے ٹر پینا، انہیں کہو ہندو کون ہوتا، تو اس واسطے ساڑا مومنانہ مشورہ ہے کہ جلدی اتنے داخل ہو جاؤ، مسلمان جدو ذبح ہو جان گے پھر جانا ہے، ہون جلدی پہنچو تو انہوں دی مدد کرو، اور فاروق حیدر جڑا اتھوں دا وزیر اعظم رو کے کہنے لگا، ہر روز سری نگر دیاں عورتاں دروازہ کھول کے باہر جات باندیاں، پاکستانی فوج آ گئی، وہ تو رو پیا بیچارہ مسکین آدمی، تو رو پیا، بہرحال تو انہوں جانا پینا ہے، جنہ کشمیر دی مدد اور سب کچھ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے، تے جنہ کشمیر فتح جا کیتا، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، ہندو سکھاں نو مار کھلے، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، او آگیا شاہین آگیا بھائی، تے ساڑھا تے جناب ایمان دی روشنی، خالد بن ولید دی تلوار دی چھنکار بھی او دے وچ موجود، محمود غزنوی دا او دے وچ جناب او دا بھی چال چلن موجود، صلاح الدین دیاں دعاواں بھی موجود، ساڑھے کول تے نور نہ لا نور ہے، غوری وچ نور بھریا اسلام دا، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، او غوری آیا، او شاہین آیا، او حطف آیا، او عبدالی آیا بھائی، کیوں جی وہ ابابیل آیا بھائی، وہ خالد ٹینک آیا بھائی، وہ درار ٹینک آ گیا، پیچھے فوج آ گئی، کیوں جی پیچھے نعرہ حیدری آ گیا، نعرہ لبیک آ گیا، کیوں جی پھر ویکھو تسی بندا کہ صحابہ کو اپنی پاور نال 200 پر پاوراں ڈائیاں سن، وہ اسلام دی پاور نال ڈائیاں سن، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، ہاں لوگوں کو پیسے لے کی شہرت کرانی تے اپنے قرضے چکنے تے اسے بدنامی بھلی، بھائی پاکستانی کو روٹی کوئی نہیں، سانو وہ بدنامی بھلی ہے کہ جناب مرغے نہیں کھاندے تے مچھیاں نہیں کھاندے تے فلانی شاہ نہیں کھاندے، سی کہا کھاندے باویں مرچان لیکن پتر تیرے اکھ چاک تو پاندے آنا کہ نہیں پاندے، اس واسطے جنہ کشمیر فتح جا کیتا، کرنا ہے اسی انشاءاللہ، کرنا ہے، کشمیر ہی نہیں برمن بھی اسی فتح کرنا ہے، بیت المقدس بھی واپس لینا ہے، کوئی تو صلاح الدین آئے گا نا، سدا تینج نہیں رہنا، ٹائم بدل جانا ہے انشاءاللہ، لیکن جڑا بندہ میری گل سن کے پھر وہ دل وچ شیطان وسوسے پا رہا کنج ہوئے گا، وہ ویسے ہی بوز دل ہے، تے بے یقینی ہے غلامی نالوں بھی بیڑی، اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی، تے خوے غلامی سے سگاں خار ترس، اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی کہ من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر، اور بے یقینی سنا تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بیڑی، بے یقین بندہ کل کر رہے ہو جی کنج ہونا ہے، اسی انہاں تے جاندے تے مولانا سی فیض آباد جانا سی، ساڑھے کول تو روٹی بھی کوئی نہیں سی کھان دی، اسی فیض آباد پھر چلے گئے، اسی انہاں تے رہندے تے سانو تو راتی انہاں کیا سی، راتی 9 بجے انہاں کیا جناب نس جاؤ، سویرے انج ہو جانا ہے، تہاڈا تے جلا کے رکھ دینا ہے، تانوں اڑا کے رکھ دینا ہے، او میں آکھا چلیو اسی ویلے تے چاسا نہیں،
ساری زندگی تقریراں جو کیتیاں جی اینج کیتا تے صحابہ پھر اینج کیتا تے میں آکا اساں بھی تے سویرے ویکھنا ہے نا بھائی گولی آندی کدھروں تے جاندی کدھروں کیوں جی ساری زندگی خالی تقریراں تے اسی نہیں کیتیاں اسی فیض آباد جا کے پھر لوگاں نو عملاً دسیا کہ میں صحابہ دی سیرت بیان کرنا تے اتھے بیٹھے ہاں سی 12,000 اسی پھر گولیاں بھی کھادیاں تے شیل بھی کھادے تے میرا کنٹینر 1 انچ بھی اگے پیچھے نہ ہویا تے نہ میں کیا میں نو تھلے لے چلو حالات نہیں ٹھیک ہو گا میں کہا نہیں ستم کر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں میں کو چلے یہ دعوے تے کوئی نہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا ہونا دا ہوئے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑیاں رگڑتے ہیں جیل اچ رہے تھے ایڑیاں رگڑتے ہیں 50 روپے دے اسٹامپ دے کے باہر چلے گئے تے کئی کراچی تیاریاں کر رہے ہیں باہر جان دیاں میں کہو جلیا سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے اور سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال پچھاتن چگلا اور چگلا دے سر سنگ نہیں ہوندے ایتھے باہر بڑیاں بڑیاں تقریراں لوگوں اچھڑ کے کیتیاں تو اوکھا ویڑا آیا تو باہر بیٹھے رہے کیوں نہیں آیا اندر پڑھ علم ملوک رجاون کی ہویا اس پڑھیا ہو سلطان صاحب فرماندے اور علم پڑھ کے عوام نو رجاندے رہے ہو کیوں جی آ جانا سی نا سارے اندر 22 کروڑ تماشے ویکھ دے رہے ساڑے اندر بہ کے جی اے نا لبیک والے نا میں کہ لبیک والے تو قیامت نو عرض کر دین گے حضور جدوں اسی اندر سی تے او چوڑی باہر گئی سی اے باقی مولویاں پیراں کول پوچھو یہ کتھے سن کیوں جی گل ہی ہو رہے پھر کدے واسطے تسی علم پڑھے خالی لوگاں ویسا ایتھے 50,000 دی دیہڑی لائی تے اوتھے 20,000 دی دیہڑی لائی تے لوگاں کو مرغے بٹیرے کھا کے تے جناب اے دین پڑھیا تسی انہیں حضور دے بارے ایڈا وڈا جملہ کیا میں 3 دن انتظار کی تھی بھئی کوئی مولوی پیر پاکستان دا دے خلاف گل کرے کیوں نہیں کسے کی تھی میں کہا موڑ کے پھر سانو جی کہہ دیں یہ بڑے انتہا پسند ہیں یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں کہا نرم والے میدان لان گل ہی کوئی نہیں پھر کدے واسطے علم میں نہ پڑھ دینے میں دسو تسی سارا یہ کدے واسطے پیریاں مریدیاں نہ رکھی ہوئی ہیں جیباں واسطے جدو حضور دی عزت دی گل نہ آئی تھی کیوں نہ کیتی ہے نا بچنا کسے بھی کوئی نہیں ہاں یہ رب نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بڑھایا ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑی بوتھی بچنا نہیں کسی نے بھی کچھ نہیں بچنا کئی طرح رگڑے چائے کھڑے تے سارے آنا ہے ہاں جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی عذاب آ گیا جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار وچ تے پورا مصر دودھ پیندے بچے بھی رب نے جناب یوسف دے دربار وچ وکوائے فرمایا کبو ساڑا پتر وکیا پھر تاں رب نے کہا تو اٹھایا اللہ سب تو بڑا غیرت ماندے اے مت کوئی سمجھے کہ اساں اپنی جاناں بچا لیاں تے نہ بچنا کسی بھی نہیں تھوڑی دیر ہے اندھیر نہیں ہاں صرف رب نے اپنے حبیب علیہ السلام دے سارا فقط قیامت بھی ساری تاں ہی برپا ہونی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے بس اتھے رسول اللہ نے پوچھ لیا ہاں جی کتھے رہے ہو جناب جو جی میں بچیاں دے ویاہ کر دے سی لوگاں یہ مسئلہ سمجھا لبیک والے دا ہی ہے صرف جی حضور دی عزت دا مسئلہ یہ لبیک والا بھائی سر اسی تے بیٹھے ہیں کھان واسطے اسی تے بیٹھے ہیں روٹیاں کھان واسطے آ جانا سی نا سارے اتھے پھر اسی تے بہ گئے جا کے اسی تو کوئی نہیں اتھے جناب اسی کیا ٹھیک ہے جناب دوویں جہان بھی غرق ہو جان نا سارے جہان بھی غرق ہو جان ایک لمحے وچ تے حضور دی عزت و ناموس دے مقابلے چ نہ جہان دی کوئی حیثیت کوئی نہیں اسی تے ختم نبوت دے پہرے دار بن کے گئے سی اتھے اے شکر کرو ورنہ دا عذاب آ جانا سی ساری دنیا ہاں جی اسی تے حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار بن کے گئے جویں جنگ یمامہ صحابہ پہرے دار بن کے گئے تے واشی بن عرب بھی پہرے دار بن کے گئے تے جناب بدری صحابہ بھی پہرے دار بن کے گئے تے اشرف مبشرہ بھی تے قاری تے حافظ بھی چلے گئے واشی بن عرب میں کہندا ہوندا میں پڑھ کے بڑا لطف لیندا کہ واشی بن عرب تے تلوار پکڑ کے اگے اگے نسدے پے ہونے اج موقع آیا میں میدان احد تے امیر حمزہ شہید کیتا نا تے اج موقع آیا حضور دے وڈے دشمن نو مارن دا اور پھر واشی بن عرب مار دیتا نیزہ گردن تے اودی لائی نا حضرت عبداللہ ام عمارہ دے پتر نے تے دورو جڑا نیزہ ماریا نا اودے سینے جا لگیا تے ڈھے پیا وہ حضرت واشی بن عرب ماریا سی بعد پھر کہندے ہوندے سن کہندے واہ واہ واشی بن عرب جے قیامت نو رب تیرے کول پوچھیا نا کہ تو امیر حمزہ شہید کیتا تے میں عرض کروں گا یا اللہ حالت کفر وچ میں ایڈا وڈا شیر شہید کیتا تے اے وی تے ویکھنا کلمہ پڑھن تو بعد ایڈا وڈا موزی بھی تے میں ماریا نا ہاں جی
ختم نبوت دا منکر مسلمہ کذاب این صحابہ دے گھوڑے جا رہے سن، صحابہ کہتے سن اسی پہلے پہنچیے، گھوڑے تھلو نکلتے سن کہتے ہیں اسی پہلے چلیے، کیوں جی حضور دی ختم نبوت دی خاطر جا رہے ہو جا رہے نبی نے بھی جا اتنے بہ کے نہیں جی مولانا صاحب چونکہ حالات نہیں ٹھیک، میں کو حالات ٹھیک سن۔ عمارہ کو واپس آ کے اپنے پوترے نے کی پوچھا، انہیں قال عباد یا جدتو کثرت الجراح فی المسلمین، انہیں کہا دادی جی اور میں سنیا ہوتے بڑے ہی صحابہ زخمی ہوئے، اور میں پترا تو کی پوچھنا ہوتے اتنے زخمی صحابہ ہوئے کہ وما یصلی ما خالد ابن الولید الا نفر یسیر من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر، اور میں پترا 15 دن خالد بن ولید نو اتنے رہنا پہ گیا، صحابہ چلن دے قابل نہیں سن رہے، جڑے شہید ہوئے 1200 تے علیحدہ نا 15 دن عمارہ فرمانیاں 15 دن خالد بن ولید اتنے رہے، اور آپ نال جڑے نماز پڑھن والے صحابہ سن انصار دے مہاجرین جو صرف 15 رہ گئے سن، 15 باقی سارے شدید زخمی اپنے خیمے پہ ہوئے سن۔ یہ تو بیان ہی نہ کیتا نا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمیاہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ایک گلاں جی نہ بیان کیتی ہوندی ہے تو کسی دی جرت سی کوئی ختم نبوت تے حملہ کر، اینا تک اتنی گل ہو کوڑے والی مائی والی حدیث گھڑی جدا وجود ہی کوئی نہیں کائنات، میں کہا جلیا تو کیڑا دین بیان کرنے رہے ہو جڑے صحابہ ہاتھ نہیں سن حضور وال کرن دیندے، ویکھدے رہندے سن کہ مائی کوڑی والے کدوں آنا ہے، کوئی خدا دا خوف کرو، دین جے نہیں آندا تو پھر دین پڑھو، تے مائی اور پھر کی فرمانیاں کیوں جی، ہزاراں صحابہ زخمی ہو گئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر، تے اسی 8 شہید کروائے فیض آباد، 8 حافظ کاری دوسرے لوگ شہید ہوئے، لیکن نعرہ کی لاندے سن تاجدار ختم نبوت، انہاں یمامہ دی جہاد تازہ کر کے دے، گولی لگ دی سی تے ہائے ہائے نہیں سن کر دے، کہنے سن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، توجہ بھائی ختم نبوت زندہ باد، اتنے مرداں دیاں ٹنگاں کمی جا رہی ہیں۔ 2 پتر بھی آئے ہوئے سن، حضرت حبیب تے حضرت عبداللہ تے آپ دے شوہر حضرت زید بھی آئے ہوئے سن، جب تو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا پھر خود بھی مدینہ پاک تو 3 میل چل کے میدان عہد چ آ گئی۔ تسی میں کیڑا دین پڑھیا، تسی مینوں ذرا سمجھاؤ، اندر گھر وڑ کے بیٹھے رہندے ہو، تقریراں سنن آ جاندے ہو کہ جی اسی بڑے عاشق ہیں، گھر بیٹھنا بھی عشق ہوندے ن، بس جنگ مکی نا تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ انہاں نو حضور نے جب بہادری ویکھی نا حضور نے انہاں دی، جدھر حضور نے فرمایا میں جدھر بھی ویکھیا عورت میرا دفاع کر رہی سی، اتنے مرد اندر بیٹھے 6-6 فٹ قداں دے، جناب میں آکھا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جانا ہے، تو آج حضور دی عزت تو اینج منہ کیتی بیٹھا نا، جے قبر جو حضور اینج منہ کر لیا پھر 10 کدھر جانا ہی، ہاں جی پھر کدھر جائے گا، جنہ دی خاطر تو بیٹھا رہا نا دنیا تے انہاں تے تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جانا ہے، اتنی کم کر کے ضرور جا، اے ساڑھے مولانا محمد فاضل صاحب کی کہندے اتنا کم کر کے ضرور جا کہ جدوں قبر فرشتے آن تے کمن پچھن تے تو کہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اتنا کر کے کم ضرور جا کہ جدوں فرشتے آن تے تو انہاں نوں ایک گل کرے اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، کیوں جی اتنی گل انہوں کہا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، بس اتنی بات، اے تیاری اگر ہے کہ قبر چ گل تسی فرشتے نہ کر سکتے ہو تو پھر میں تانوں مبارک دینا، جے نہیں تو پھر تیاری کرو اس گل دی، فرشتے نو کہنا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جے وہ آ گیا تو میں دس دیا، کیوں جی تے حضور فرماؤ وہ انہاں کو پوچھن لگے ہو، انہاں تو میری خاطر بڑے دکھ چلے، انہاں میری خاطر بڑی مصیبتاں چلے، بس گل تو انج ہونی، قدر یوسف دا معلوم ہویا اور بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا یتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت عقیقۃ فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمۃ اذنیہ اذ هو وفره اظہر اللہ واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلح سال الخد عند لي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي السلام جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن پھر لوگوں کو کوئی ساڑی گل سمجھ نہیں ہے جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن پھر گرمی کرے شکنجبی اور خشکی کرن بادام جدوں حضور دی گل آوے تو پھر تے ہو میں تے کچھ بھی نہیں کدی گل کی تھی حضور تشریف بیٹھے سن نا میدان خندق دے موقع تے اسید بن عزیر آ گئے عیینہ بن حسن ادھروں سفیر بن کے حضور نہ گلاں کر رہا ہے مذاکرات جنہوں کہندے ہیں مذاکرات کردیاں انہیں حضور وال ٹنگاں لمیاں کر دیتی ہیں عیینہ بن حسن نے صحابی رسول آ گئے اسید بن عزیر عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں جی عشق پوچھ کے فیصلے نہیں حضور بیٹھے ہوئے پوچھے بھی نہیں حضور بے ادبی بڑھنی کی نہیں کیوں جی یہ بے ادبی بڑھنی تھا کتنی ساری بڑھنی میں نے کیوں جی بولنی چاہیے تھی ہاں جی اخلاق کے دائرے میں یا اخلاق سے باہر اے جڑے اے ہو جائے ہوندے نوں اے ہو جائے رہنے ساری زندگی انہاں نوں کچھ بھی نہیں ہاں جی بالکل جنہ یار خرید نہ کیتا جنہ یار او خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی پہنے انہاں نوں کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا فیض آباد میں ایک دن منڈے نوں کیا ساری پروگرام ختم ہویا نا تے میں منڈے نوں کیا میں یار میں منہ ولیٹنا میں نوں ویل چیئر تے ذرا پھراؤ تو صحیح تھے ساڑے بندے کتے ستے ہیں میں قسم بخدا اپنی اکھ نال ویکھیا زمین اتے ساڑے منڈے زمین اتے ستے ہوئے سن اینج کر کے تھلے چادر بھی کوئی نہیں سی ایس جناب روڈ اتے ستے لوکالی روڈ تے ٹھنڈیاں واواں تو گزر رہی سن تے میری بس ہو گئی کہ صدیاں بعد حضور دی محبت انج لیٹے ہوئے لوکاں نوں ہیٹر وچ آرام نہیں آندا ہے منڈے کیڑی گل تو لیٹے میں آکھا اقبال کی بنیا کہنے لگا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں انہوں نے پیسے دے کے کوئی نہیں لے آیا نہ پیسے لے کے کوئی انج سوندا میں کہا اقبال کی بنیا کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی میں کہا پھر کہندا مومن عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است عقل صفاق است و صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر عقل موکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند کبھی آوارہ و بے خان ما عشق کبھی شاہ شہاں نو شیر ما عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن جنہ اور انشاءاللہ ہونا ہے تسی دعا بھی منگیا کرو تنہائی وچ جدوں بھی ہوو سحری اٹھ کے قرآن مجید پڑھو نیکی جڑا کام کرو یا اللہ کشمیریاں دی مدد فرما جدوں جنگ موتا واسطے حضور دے صحابی خط لے کے گئے نا تے عمر بن شرحبیل سی دا کیسر دا بلقا دا گورنر جدوں دے کول خط حضور دا پہنچیا فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے حضور اسلموا تسلموا میں کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے انہیں جدوں ویکھیا انہیں کہا سپر پاور نوں کوئی دھمکی لا سکنا انہیں صحابی رسول نوں شہید کر دیتا
انہیں خط پڑھ دیں شہید کر دیتے. انہوں نے کہا سانو کون؟ جب حضور تک خبر آئی پھر حضور نے لشکر تیار کیتا, پھر حضور نے لشکر تیار کیا تو 3000 صحابہ بنے. تو حضور نے جان تو پہلے فرمایا بھائی یہ حضور نے پتہ سی نہ شہید ہو جانا, فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو جائے نا پھر جھنڈا جعفر تیار چک لین, فرمایا وہ بھی شہید ہو جان تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح چک لین, فرمایا جی وہ بھی شہید ہو جان تو پھر جدھر دل کرے جھنڈا چک لین. کیوں جی 7 ہجری دا ہے نا جنگ موتا, انہوں لوگ جنگ موتا پڑھ دے, یہ بھی نہیں پتہ موتا تے موتا تے گلاں کہتے مولوی جاہل ہوتے. پڑھنا خاتم النبیین بھی آئے تو مولوی جاہل ہوتے. مدرسے ختم کرو وہاں کارآمد بندے پیدا ہوں گے, کمپیوٹر پڑھانا بیکار پیدا ہونے دیا کارآمد پیدا ہونے. تسی ہے کہ کمپیوٹر پڑھا کیڑے کارآمد بندے پیدا کیتے ہیں 10واں پورے پاکستان ہے, پورا پاکستان. ڈاکٹر عبد القدیر پورے پاکستان دے ناراض ہے, اج بھی نظر بندی دی زندگی گزار رہے ہیں. اساں کی اپنے محسن نال کیتا ہے؟ چاہیے تو ایسی کہ ڈاکٹر عبد القدیر ساڈا سربراہ ہوندا. اسی تو نگران وزیر اعظم دی باری میں کیسی میں کہا انہوں بناؤ, لیکن انہوں وارے چی کوئی نہیں جڑا جنا ہوئے بندہ. ہاں جنا بندہ تو انہوں وارے چی کوئی نہیں. بہرحال ڈاکٹر عبد القدیر اجے بھی جناب جی ڈاکٹر عبد القدیر نو فخر ہے اپنا اپنے وڈے تے بھوپال دا ہون دا. بھوپال ڈاکٹر عبد القدیر کہندا ساڈے بھوپالیاں دی نس اج تک یہ فخر ہے کہ ساڈے وچوں کوئی بندہ مرزائی نہیں ہویا. یہ کہندا سانو فخر ہے اج تک. تو میں انہوں پوچھا سی بھائی شہاب الدین محمد غوری دا مزار تو کیوں بنایا؟ کہنے لگا ساڈے ابا و اجداد نے وہ دی فوج وچ لڑے نو مسلمانوں دی, میں نے اس واسطے وہ بنایا. کیوں جی ایک تو قوم تے ملت فروش کہندے ساڑی نسل جو کوئی نہیں پیدا ہویا جس نے ملت ویچی ہو یا قوم ویچی ہو. ہاں جی یہ ڈاکٹر صاحب نو فخر ہے, سانو بھی ہونا تے فخر ہے. میں ڈاکٹر صاحب دے ہاتھ چومے سن جب میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا آج تک بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے مجاہد تھے آئے, بڑے جہاد دے دعوے کرنے والے, وہ تو میرے نال ایک ہاتھ نال سلام لیندے رہے, تو میرے ہاتھ کیوں چومے؟ میں کہا رسول اللہ نے فرمایا جڑا تیر بنان والا وہ بھی جنت تے چلا جانا, جنہیں خریدیا وہ بھی چلا جانا ہے, جنہیں پکڑایا وہ بھی چلا جانا ہے, جنہیں چلایا وہ بھی چلا جانا ہے. میں کہا نہ تیر بنایا تو ایٹم بم یار بنایا. وہ اکھاں چوں آنسو آ گئے سن, کہنے لگا یہ گلاں تے سانوں کدی نہیں کوئی. میں کہا نہ اس واسطے کہ اپنے ہاتھ چومانے ہوندے تیرے بھی تھوڑے چومے. انہاں دا دل ہوندا بھی ڈاکٹر بھی ساڈے ہاتھ چومے, ڈاکٹر عبد القدیر بھی ساڈے ہاتھ چومے. اس واسطے میں کہا نہ یہ تینوں حدیث تھوڑی سنانی سی بھائی, حضور نے یہ گل ارشاد فرمائی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب اج بھی قوم دے ہیرو, ساڑھا ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان, بس اول ہی ہیرو ہوئی تے آخر بھی ہیرو ہوئی پاکستان دا. انہیں پاکستان نو گھوڑے تیار کر کے دی, آؤ تیری ایٹم بم تیار کر کے, اور صدقے ہوئے تیرے تے, تیری نسلیں تے بھی صدقے, تیرے پیو دادے تے بھی صدقے, لکڑ دادے تے بھی صدقے. ایڈا وڈا کام کیتا شیرا, لیکن وہ تو اس نے کام کوئی نہیں نہ کیتا. کام تو یہ نہ کیتا ڈاکو نے جڑے 5-5 میلاں دے محلے چ رہندے تو پھر ملک بھی پورا لٹ کے کھا گئے. تو پھر بھی قوم کہتی نہیں جی فلانے دے نعرے وجن گے. کدی کسی کیا ڈاکٹر عبد القدیر نہیں یہ 10 ایک دن بھی ڈاکٹر عبد القدیر واسطے نکلن واسطے تیار کوئی نہیں. بھائی چھوڑو ساڈا ہیرو ہے, انہیں کیڑا جرم کیتا. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے میں کہا تسی پارٹی کیوں ختم کی تھی؟ کہنے لگے مولانا میں پیچھے مڑ کے ویکھا تو سارے منافق کھڑے سے. ایڈا وڈا آدمی پاکستانیوں کو اتنا مایوس ہے. اپنے جد نال لگو نا بندہ اودے نال پھر لگے تے دل و جان نال. اے نہیں ایتھے نعرے لا کے لبیک تے باہر جا کے اسی ٹائم ہی بیٹھے ہوئے سی, منگ پناہ محمد بخشا اور بے پرواہ جنابوں, متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس باب. کوئی پتہ نہیں بندہ کس ٹائم کس موڑ تے جا کے تباہ ہو جائے. بندے بن جاؤ تے بالکل اسلام دے خلاف کدی زندگی سوچنا بھی نہیں. تسی تے میں خراب ہو سکتے ہیں. حضور نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا, فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں, اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. لا یزیغ عنہ بعدی الا ہالک. حضور نے فرمایا میرے دین سے دائیں بائیں قیامت تک وہی ہوگا جو برباد ہونے والا ہے. بس چمکتا ہوا حضور ہمیں. یہ تو میری تیرا اندھیرا ہے نا کہ اسی کشمیر دی مدد نہ کی, وہ تیرا میرا قصور ہے. اسلام نے تو کیا کیوں نہیں لڑ دے؟ کیوں جی اسلام تو کہندا کیوں نہیں لڑ دے؟ بعد وچ پھر پتہ ہے ساڑھے خلاف تقریراں لوگاں کرنیاں جی. بغداد وچ ہلاکو خان داخل ہو رہے سی تے مولوی بیٹھ کے مناظرے کر رہے سن بھائی مچھ چٹا واڑ آ جائے پٹنا جائز ہے کہ نہیں. یہ مڑ کے جناب انہاں ساڑھے خلاف تقریراں کرنیاں
کہ جی وہ کشمیر ذبح ہو رہے سن تے مولوی مناظر دسو کہڑے مناظرے کرتے پھردے ہیں اے ڈھاکہ سکوتے ہویا تو کہندے جی مولوی مسواک دی انگٹھا ناپ رہے سن کہ مولوی مسواک کتنی ہونی چاہیے تے انڈین فوج داخل ہو گئی تے میں آکھا ہن دسو نا ہن کون گٹھا ناپ رہا اسی تے دیہڑی راتی کہندے ہیں چلو کشمیر چلیے اتھی بھی انجی ہویا جنہاں کو پاور سی لڑنا ہونا سی یا اسی لڑنا سی سانو لے چلو ویل چیئر سمیت اسی تو آج بھی تیار ہیں چلو جدھر مرضی میں قسم اٹھا کہنا ہونے لے چلو ویل چیئر مرنا جو ہے تو چاجدہ مر جاواں گے ایک دن تو پھر انہاں تاریخ انجے لکھنا انہاں کہنا ہے کہ نہیں جی نہیں مولوی آپس وچ باساں کر رہے ہیں او بھائی تسی چلو جڑا جنہاں لڑنا ہو کہندے نہیں جی جڑا جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے اور کشمیریوں کا دشمن ہے انجی اس ویڑے بھی انجی ہویا مولوی بیچارے ہر دور چی روندے رہے کہ چلو چلیے یار چلو اینج کریے چلو یار اینج کریے باز آ جاؤ بالکل ہے چھڑ دیو یہ کام ساڑھے نال پورے کھڑے ہو وہ جتھے لبیک دا نعرہ لگے انہیں کہا سیاسی ہے انہیں کہا تو مذہبی لائیا اسی سیاسی لائیا کیوں جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی سیاسی ہے تو پھر رہا اسلام کیڑا ہے سانو بھی وہ اسلام دسو نا تاجدار ختم نبوت او زندہ باد اینج کر کے نعرہ لاؤ زور نہ نعرہ لاؤ تو انہوں نہیں پتا اس نعرے دی دھمک کتھے تک جاندی نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینج کر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت جنہ کشمیر فتح جا کیتا جنہ کشمیر فتح جا کیتا ہندو سکھاں نو مار مار کھلے کیوں جی جنہ کشمیر فتح جا کیتا این کر کے کر جڑا بوس دل بیٹھا ہو نہ بولے شالہ بوس دلاں کدی نیند نہ آوے شالہ بوس دلاں کدی نیند نہ آوے نہ راتی آوے نہ دیہڑی آوے جنہ کشمیر او فتح جا کیتا ہندو سکھاں نو مار مار کھلے اتھے اتھے دوئیں جہانی انہاں دی بلے بلے جنہ کشمیر فتح جا کیتا جنہ کشمیر فتح جا کیتا ہندو سکھاں نو مار مار کھلے اتھے اتھے دوئیں جہانی انہاں دی بلے